کہیں معاملات خراب یہ ہوئے وہ بھی زیادہ اس میں کچھ لائنز کراس کر کے اپنی گفتگو میں، تو تھوڑا بہت ریئیکشن اس کا میرا خیال ہے کہ آنا کوئی اتنی بات نہیں ہے. ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کیسے پوری چیز کو نبھاتے ہیں، اور ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے، اپنی کافی پی رہے تھے، وہ کافی پینے آئے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے، تو پارلیمنٹ پہ تو یہ ہوتا ہے. چاہے آپ سر آج شرجیل میمن صاحب نے بھی یہ الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی ایک 9 مئی دہرانے جا رہے تھے. اگر 9 مئی کا کوئی خدشہ تھا تو پھر وہاں پہ آپ لوگوں نے ان کو اجازت ہی کیوں دی؟ پہلے اجازت ہی نہ دی جاتی. نہیں، پہلی چیز تو کہ اجازت کی بات نہیں ہے، ایک قانون اور آئین کی بات ہوتی ہے کہ ایک کسی بھی پارٹی کو میٹر یہ ضرور ہے کہ دوسرے صوبوں میں پرٹیکولرلی پنجاب میں ایک ڈفرنٹ طریقہ کار اپنایا گیا. یہ نہ تو قانونی طور پہ پیپلز پارٹی کی روایت ہے کہ جو ہے اس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں، نہ ہی ہم چاہتے تھے. تو اینڈ سیکنڈلی جس پوزیشن پہ وہ ہیں ایز چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اس حساب سے ان کو پروٹوکول دینا ہمارا فرض بھی بنتا تھا، اور ہم نے وہ فرض نبھایا بھی. تو اس لحاظ سے تو چیزیں ٹھیک ہی جا رہی تھیں. آج اسد کیسر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی. ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ تو کر لوں نا بات. تو اس لحاظ سے اب کہیں معاملات خراب یہ ہوئے وہ بھی زیادہ اس میں کچھ لائنز کراس کر کے اپنی گفتگو میں، تو تھوڑا بہت ریئیکشن اس کا میرا خیال ہے کہ آنا کوئی اتنی بات نہیں ہے. ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کیسے پوری چیز کو نبھاتے ہیں، اور ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. صحیح سر. اور جو آج اسد کیسر صاحب کی آپ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے، کیا یہ اب گلے شکوے سے بات جو ہے ختم ہو گئی ہے؟ ایشو سارٹ آؤٹ پتہ نہیں کوئی کون بیٹھ کے بناتا ہے کیسے. ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے، اپنی کافی پی رہے تھے، وہ کافی پینے آئے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے. تو پارلیمنٹ پہ تو یہ ہوتا ہے، چاہے آپ گورنمنٹ ٹو اپوزیشن ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کا انٹریکشن رکھتا ہے. there's nothing extraordinary about it، یا اتنا بڑا کوئی اس میں وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے. یعنی کہ اتفاقی ملاقات تھی، کوئی پلانڈ ملاقات نہیں تھی. جی 100% اتفاقی ملاقات تھی. صحیح. اور سر ایک یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومت پی ٹی آئی کے درمیان ممکنہ مذاکرات کو سپورٹ کرے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے گفتگو کرنا، چاہے وہ آپ جنرلی جو فارمل بزنس ہے اس کے تھرو کرتے ہیں، یا آپ انفارملی انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ صرف پاکستان کے پارلیمنٹ، دنیا کی ہر پارلیمنٹ کا یہ طریقے کا ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی سیکنڈلی ڈائلاگ ہونا چاہیے نا. پر یہ کون سی آپ کے پاس جمہوریت یا پارلیمنٹ ہے جس میں ڈائلاگ ہی نہیں ہو رہا؟ تو ڈیفینیٹلی ہم سپورٹ کرتے ہیں. باقی کون کتنا اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈالے، وہ تو جیسے اگر چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو یہ بات ساری سامنے آئے گی نا. اس وقت انفارچونیٹلی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ماحول ہی نہیں بن رہا جس میں کوئی ڈائلاگ ہو سکے. صحیح. سر آج پی ٹی آئی والوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے، ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے، اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ بنے گی؟ کیونکہ بلاول صاحب ہمیشہ میثاق جمہوریت 2 کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، میثاق جمہوریت پہ بھی ڈسکشن ہونا چاہیے، اور اس میں جو فردر ریفارمز کی ضرورت ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں ماحول چاہیے. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی تھوڑا پی ٹی آئی کو بھی چیزیں اپنے رویوں کو، چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے سوچنا پڑے گا نا. اس طرح سے گھر بیٹھے اعلان کر دینے سے تو چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی. صحیح. تو سر یہ ماحول کون بنائے گا؟ یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہونی چاہیے اور پھر پی ٹی آئی کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ماحول بنتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اسٹیٹس گورنمنٹ کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ذمہ داری ہے، آپ نے ملک کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تو پہلے ہی پرائمری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے لے کہ چیزیں کچھ آگے
बढ़ सकें। तो मेरी दोनों को मशवरा होगा कि भाई माहौल बनाएं, इनिशिएटिव्स लें। उन इनिशिएटिव्स को आप ये नहीं मतलब रूठे हुए बैठे हुए हैं और वहां से आप हाथ हिला दें, ऐसे नहीं होगा। आपको स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ी बातें सिर्फ ऐलान कर देने या पीएम साहब के भी ये कहने के कि भाई हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए दोनों साइड्स को एक एक कदम उठाना पड़ेगा। सही। नवीद साहब, एक दोबारा जानना चाहूंगी कि अगर मिसाक जमहूरियत होता है तो आपके मुताबिक उसमें क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स हैं, पूरा इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है उसमें भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अभी हम पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इवॉल्व हो रहा है अभी भी। हालांकि 27 पे कुछ लोग खुश नहीं हैं क्योंकि पावर बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो पावर बैलेंस एक पेंडुलम एक एंड पे चला गया था, तो जाहिर है कि उसमें भी करेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, तो एक दफ़ा बैठ के डायलॉग शुरू होगा तो कई बातें निकलेंगी, कई तजावीज़ आएंगी और फिर देखा जाएगा कि कहाँ कंसेंसस बनता है तो उस पर आगे बढ़ा जाएगा। और सर, कोई क्या पीपल्स पार्टी दोनों फ्री कैन को मेज़ पे लाने के लिए कोई किरदार अदा करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार होती है। जैसे मैंने कहा, उसके लिए माहौल ज़रूर चाहिए होता है। ये पॉइंट स्कोरिंग वाले जो हैं इश्यूज, उसको साइड पे रख के कहीं सीरियस जब बात होगी तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उसमें अपना रोल प्ले करेगी। सही। और सर, जाते जाते बताइएगा कि पीपल्स पार्टी महमूद खान अचकज़ई के ऑपोजिशन लीडर बनने के हामी है, या आपके नज़दीक ऑपोजिशन लीडर जो है वो पीटीआई से होना चाहिए? देखें, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए एक अलग बात है। मेरे मर्जी से, मैं ऑपोजिशन का मेंबर ही नहीं हूं कि मैं अपना उस लिहाज से राय दूं। जो कानून है वो ये कहता है कि जो मेजॉरिटी मेंबर्स जिस तरफ भी लिख के स्पीकर को देंगे, स्पीकर उस सारी लिस्ट को देख के टैली करेगा और उसके बाद जिसके पास भी ज़्यादा हुए, अगर एक ही बंदा है और उसके पास सारे वोट्स हुए, तो वो जो है ऑपोजिशन लीडर बन जाएगा। मेरी मर्जी से नहीं बनेगा, स्पीकर की मर्जी से नहीं बनेगा, ऑपोजिशन मेंबर्स की मर्जी से बनेगा। तो महमूद खान को अगर वो लिख के देते हैं तो वही होना चाहिए ना, इसमें हम मैनिपुलेशन और जाली तरीके का ना इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।